طاقت ملتی ہے۔ حضور والا آپ کا اشارہ یقیناً بیت المقدس پہلے حرم کی طرف، اور اسے بیت المقدس اور بیت المقدس دونوں طرح کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کا محل وقوع سمجھنا چاہیں تو یہ یروشلم میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے، یروشلم تو اسے دنیا کہتی ہے، اہل محبت اسے القدسی کہتے ہیں، القدسی کہتے ہیں، شہر القدس ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، اور وہ نہ صرف مذہب اسلام میں بلکہ جتنے بھی سماوی مذاہب ہیں ٹھیک ہے، سب کے ہاں یہ مشترکہ عقیدت کا مرکز ہے۔ ٹھیک ہے، اور زمانہ قدیم میں اس علاقے کو شام کے ساتھ ہی تعبیر کیا جاتا تھا جب تک یہ حد بندی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اس علاقے میں لبنان، فلسطین، اردن اور آج کا موجودہ شام بھی یہ شامل تھا، اور مکہ مکرمہ سے یہ تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اقصا جو مسجد اقصا کا جو عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے وہ دور دراز علاقے کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 1300 کلومیٹر مکہ پاک سے دور تھی تو اس لیے اسے مسجد اقصا کہا جاتا ہے کہ یہ دور والی مسجد ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اردو پنجابی میں بھی ایسے الفاظ بعض اوقات مسجدوں کی تعبیر کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے تقدس کی طرف سمجھنا چاہیں تو قرآن عزیز میں جس شہر کی سب سے زیادہ تقدس کو اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے وہ یقیناً بیت المقدس ہے، اور یہی شہر ہے اور مسجد اقصا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ سبحان اللہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھتی ہیں۔ اب اس برکت کے لیے بہت ساری تفسیرات اور تعبیرات موجود ہیں، لیکن کیونکہ بہت سارے ایسے انبیاء کرام ہیں جن کے مقدس وجود اس کے ارد گرد موجود ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے مقدس وجود کے ساتھ اسے برکت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، تو اللہ رب العزت نے اسی کے لیے ارض مقدسہ کا لفظ بھی بولا ہے، شہر مقدس کا لفظ بھی بولا گیا ہے، اور مبارک شہر کا لفظ بھی بولا گیا، اور مسجد اقصی کے لیے برکت کو تعبیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، دوسری نسبت اس کے ساتھ جو ہماری بنتی ہے اور جو آپ نے اپنے سوال میں اشارہ کیا کہ وہ ہمارا پہلا کعبہ ہے، پہلا قبلہ ہے کہ جس کی طرف چہرہ مبارک کر کے وہ رخ جو آمینہ کے لال کا مبارک رخ ہے، آقا کریم نے 17 ماہ ادھر رخ کر کے نماز ادا کی۔ آقا کسی طرف ایک مرتبہ رخ کر لیں تو اتنی برکتوں والا ہو جاتا ہے، اور 17 ماہ آقا نے مسلسل ادھر رخ کیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اور انہی آیات میں ارشاد فرمایا گیا آپ چاہتے تھے تو وہ قبلہ تھا، اب آپ نے یہ چاہا ہے تو ہم نے آپ کی رضا کے لیے قبلہ ہی تبدیل فرما دیا۔ تو 17 ماہ رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو یہ سب سے فضیلت کی بات ہے کہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام کی بیت المقدس کے ساتھ یہ نسبت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں موجود رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ آ گئے، جناب اسحاق جو وہاں رہے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں ہوئے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام تو اسے تعمیر کروایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اور قبلہ آپ تو جانتے ہیں وہ انسانوں سے تو تعمیر نہیں کروایا تھا، وہ جنوں سے تعمیر کروایا تھا، اور جب اللہ علم غیب نہ دینا چاہے تو جنوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے رہے اپنے تخت پہ، وہ تعمیر کرتے رہے، جب وہ کام ختم ہوا تو میرے رب نے ان پہ ظاہر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے انبیاء کرام کی نسبت ہے، حضرت زکریہ ہوئے، حضرت یحییٰ ہوئے، اور جناب عیسیٰ بن مریم کی نسبت بھی اسی ذات کے ساتھ ہے، اسی علاقے کے ساتھ ہے۔ اور پھر مسجد اقصی کے ساتھ ہماری خاص نسبت یہ ہے کہ آقا کریم معراج پہ یہاں سے تشریف لے گئے۔ اس سے زیادہ فضیلت والی کائنات میں کوئی مسجد نہیں جہاں سارے انبیاء کرام اکٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم نے امامت کروائی، سارے انبیاء کرام وہاں جمع ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کی مولا اس مسجد میں آ کے جو بھی نماز پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دینا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ ایسے ہی ہو جائے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب،